بدر نامی شخص ظہر کی نماز پڑھنے مسجد جا رہا تھا۔ رکعت چھوٹنے کے خوف سے جلدی جلدی چل رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر کھجور کے ایک درخت کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ڈیوٹی کے لباس میں ملبوس کھجوریں توڑنے میں مشغول ہے۔ بدر اسے دیکھ کر بہت متعجب ہوا اور سوچا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کر رہا اور کام میں اس قدر غرق ہے کہ گویا اس نے اذان سنی ہی نہیں۔ بدر غصے کی حالت میں زور سے چیخا اور کہا، نیچے اترو نماز کے لیے۔ آدمی نے اطمینان سے کہا، ٹھیک ہے اترتا ہوں۔ بدر نے دوبارہ کہا، نماز پڑھنے کے لیے جلدی کرو، ایک گدھے ایک گدھے۔ یہ سن کر کھجور والا آدمی زور سے چیخا اور کہا، اچھا تو میں گدھا ہوں؟ ذرا ٹھہر، دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ پھر کھجور کی ایک موٹی شاخ توڑ کر جلدی جلدی نیچے اترنے لگا تاکہ اس کا سر پھوڑ دے۔ یہ دیکھ کر بدر نے کپڑے سے اپنا منہ ڈھانپ لیا تاکہ وہ اسے پہچان نہ سکے اور دوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ شدید غصے کی حالت میں وہ آدمی کھجور کے درخت سے نیچے اترا، گھر گیا، نماز پڑھی، کھانا کھایا، تھوڑا آرام کیا اور پھر کام کی تکمیل کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بدر نامی وہ آدمی جو ظہر کے وقت نماز کے لیے کھجور کے درخت کے پاس سے گزرا تھا، عصر کی نماز کے لیے بھی اسی راستے سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ وہ آدمی دوبارہ درخت کے اوپر اپنے کام میں مشغول ہے، لیکن اس دفعہ بدر نے شرمندگی سے بچنے کے لیے گفتگو کا انداز بدل دیا اور کہا، السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، الحمدللہ خیریت ہے۔ بدر نے کہا، سناؤ اس سال پھل کیسا ہے؟ اس نے کہا، الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ بدر نے کہا، اللہ تجھے نماز کی توفیق دے اور تجھے کشادہ رزق عطا فرمائے، روزی میں برکت اور وسعت دے اور اہل و عیال کے لیے کیے گئے عمل اور کوشش کو رائیگاں نہ کرے۔ وہ آدمی یہ دعائیہ کلمات سن کر بہت خوش ہوا اور اس دعا پہ آمین کہا۔ پھر بدر نے اس آدمی سے کہا، لگتا ہے کہ کام میں کافی مشغولیت کی وجہ سے آپ نے عصر کی اذان نہیں سنی۔ اذان ہو چکی ہے اور اقامت ہونے والی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ درخت سے اتر جاتے، تھوڑی دیر آرام کرتے اور نماز باجماعت پا لیتے اور نماز کے بعد اپنے کام کو پورا کر لیتے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے گا۔ یہ دعائیہ کلمات سن کر اس نے کہا، انشاءاللہ انشاءاللہ، اور درخت سے اترنے لگا۔ پھر وہ بدر کے پاس آیا اور گرم جوشی کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا اور کہا، اچھے اور عمدہ اخلاق سے پیش آنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہی نماز کی ادائیگی کے لیے چلتا ہوں، لیکن ظہر کے وقت جو آدمی میرے پاس سے گزرا تھا اور جس بد اخلاقی سے پیش آیا تھا، اگر میں اسے پا لیتا تو اسے بتلا دیتا کہ گدھا کون ہے۔ یہ سن کر بدر نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ برے اخلاق اور کڑوی زبان کے ساتھ کی گئی اچھی سے اچھی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے علم کے ساتھ حکمت اور بصیرت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے، حکمت کے ساتھ دعوت دو، اور یہ حکمت ہم آج کے مبلغ، دائی اور مربی میں کم ہی دیکھتے ہیں۔ خدا ہمیں حکمت اور فہم عطا فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔